نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ سورہ توبہ کے ساتھ قرآن کریم کی سورتوں کا دوسرا گروپ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان گروپس کا تعارف کراتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ 7 ابواب یا 7 گروپس میں یہ تمام صورتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت سے شروع ہو کر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ختم ہوتا ہے، اور اس گروپ میں کسی خاص موضوع پر اللہ تعالیٰ فوکس کر لیتے ہیں اور اسی کے حوالے سے گفتگو ایک جگہ سے شروع کی جاتی ہے اور پھر ایک خاص مقام پر لا کر اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے گروپ میں جو سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل اور وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے، ان پر اتمام حجت کیا، اور پھر تباً جو کہ عیسائی بھی انہی سے ہٹ کر ایک شاخ نکلے تھے تو ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی لوگ ہدایت کے امین تھے، یہی ہدایت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، لوگوں کو حق پہنچانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اور ان کے جرائم گنوا کر یہ بتایا کہ وہ اب اس منصب پر رہنے کے اہل نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری امت کی تاسیس کی گئی، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اسے شریعت دی گئی، اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں ہم نے جا کے دیکھا کہ اس گروہ کا یعنی یہ جو بنی اسماعیل میں سے امت کی تاسیس کی گئی تھی، اس سے وفاداری کا ایک عہد دے کے بات پوری ختم کر دی گئی۔ دوسرے گروپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی نسب میں سے جو دوسری اولاد تھی ان کی، حضرت اسماعیل، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا دیا، یعنی مشرکین بنی اسماعیل، عرب کے رہنے والے قریش کے سردار۔ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ شریعت ابراہیمی میں طرح طرح کی بدعتیں پیدا کر چکے ہیں، اس کو مشرکانہ دین بنا چکے ہیں، اس لیے وہ حرم کے متولی رہنے کے اہل نہیں رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی اتمام حجت کیا، اور پھر دونوں گروہ پہ یعنی بنی اسرائیل میں سے بھی جو لوگ تھے اور بنی اسماعیل سے بھی جو کفار تھے، ان دونوں کے اوپر سورہ توبہ میں آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ سزا کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس کی اہمیت میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے تھے، اور اس کی خصوصیت یہ تھی اس پیغام کی کہ بحیثیت رسول آپ نہ صرف اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے مکلف تھے، بلکہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اس دنیا میں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت برپا کی، اور جس چیز کی چیتاونی، جس چیز کی وارننگ آخرت کی دی جا رہی تھی کہ نیک کاروں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے اور بدکاروں کو سزا دیں گے، اس کا ایک نمونہ دنیا میں قائم کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھ لیا سورہ توبہ میں کہ کس طریقے سے مشرکین بنی اسماعیل کے سامنے صرف 2 آپشن تھے، یا وہ اسلام لائیں گے یا وہ مسلمانوں کی تلواروں سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور جو دوسرا گروہ تھا یہود و نصارہ، ان کے سامنے بھی صرف ایک ہی آپشن تھا، یا تو وہ اسلام لائیں گے یا وہ ذلیل ہو کر جزیہ دے کر ماتحت ہو کر زندگی گزاریں گے۔ یہ سزا تھی جس کا ان پہ نفاذ کر دیا گیا۔ اب یہ تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا موضوع ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہوتی ہے، اور جو لوگ اس دعوت کو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کس طرح نوازتے ہیں۔ یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ سزا کا نفاذ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ سزا کے ساتھ جزا بھی لازمی ہوتی ہے، تو جزا بھی باقی تھی، وہ اس پورے باب میں، اس پورے گروپ میں زیر بحث آ جائے گی۔ یہ گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں 15 صورتیں ہیں، اور وہی صورتوں کی ترتیب ہے کہ کچھ مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے، ایک آخری صورت مدنی ہے، اس پہ ہی معاملہ ختم ہوگا۔ صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں، البتہ
اس میں ایک اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ کچھ صورتوں کے گروپ کی سب کیٹیگری کر دی گئی ہے، یعنی ان کو اس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے کہ وہ معنوی اعتبار سے ایک خاص مفہوم دے رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ شروع کی 6 صورتیں جو سورہ یونس ہے، ہود ہے ایک جوڑا، یوسف اور عاد دوسرا جوڑا، ابراہیم اور حجر تیسرا جوڑا، ان سب میں مشترکہ طور پہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے ہیں کہ رسالت کیا ہوتی ہے اور اس کے مخاطبین کا رویہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، مخاطبین کے لیے کس طرح کی سزا ہوتی ہے اگر وہ انکار کر دیں، اور ماننے والوں کے لیے کیسی جزا ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو سورہ نحل و بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، اس میں جو رسالت کی بنیادی دعوت ہوتی ہے توحید، اس کو اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جلد یا بدیر اب غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے تیسرے حصے میں 4 صورتیں ہیں، کہف، مریم، طہ، انبیاء، اور اس کا موضوع سزا و جزا ہے۔ یہ بات میں شروع میں بیان کر چکا تھا کہ ہدایت اور سزا و جزا لازم و ملزوم ہے۔ چوتھا جز جس میں 3 صورتیں، حج، مومنون اور نور، اس کا موضوع ہے انذار قیامت۔ اس میں جو ایک حسن ترتیب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے 7 گروپس اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا باب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بھی آپ دیکھیں گے کہ 4 اجزاء ہیں۔ تو یہ 4 اجزاء اصل میں قرآن کے جو اگلے 4 باب آ رہے ہیں، تیسرا تو یہ ہے، اس کے بعد 4 مزید رہ جاتے ہیں، ان 4 کا موضوع یہی ہے۔ پہلے کا جو موضوع ہوگا گویا کہ جو چوتھا گروپ ہوگا اس کا موضوع رسالت ہے، 5ویں کا موضوع توحید ہے، 6ٹھے کا موضوع سزا و جزا ہے، اور 7ویں کا موضوع انذار قیامت ہے۔ ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ بات بالکل تفصیل کے ساتھ واضح ہو جائے گی، دیکھ لیں گے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کے قرآن کریم کے اس حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو تیسرا گروپ ہے اس میں یونس تا ہجر 6 صورتیں ہیں، پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس و ہود پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ رسول آ گیا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں مان رہے ان کے لیے وارننگز، تنبیہات۔ سورہ یونس کی ابتدا میں تمہید کا موضوع ہے، 2 ہی آیاتیں ہیں کہ رسول آ گیا ہے لیکن اس کی دعوت کا انکار کر دیا ان کفار نے، اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کی آیتیں حکمت سے لبریز ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کی کہ لوگوں کو وہ ہوشیار کر دے، متنبع کر دے، اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بلند مقام ہے، اور کافر یعنی وہ جو کافر تھے مشرکین مکہ اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک جادوگر ہے اور جادو کی باتیں، سحر کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی جو ابھی صورت میں زیر بحث آئے گی تفصیلات۔ اس کی پہلی فصل میں اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ اب پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قرآن کے جو شروع کے 2 گروپس تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت بہت کم بیان کی، اور یہ جو اب 5 گروپ بچے ہیں، یہ جو اب آ رہے ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ ناس تک جائیں گے ہم، اس میں آپ دیکھیں گے بہت تفصیل، اس میں زیادہ تر مکی قرآن ہے، وہ قرآن جو مکہ میں نازل ہوا اس میں بہت تفصیل کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور میں جو اس کی حکمت سمجھتا ہوں اس ترتیب کی وہ شاید یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ تک آئے تو قرآن کی دعوت سے ایک اجمالی طور پہ تو اسے واقفیت اور تعارف ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جو اس کے لیے اسٹیبلش ہو جائے وہ سزا جزا کا وہ قانون ہے جو اسے میں نے بار بار بیان کیا ہے، اور جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے تنہ تنہا چیلنج دیا، اور پھر 23 برس کے اندر جس طرح اس نے پیش گوئی کی تھی ٹھیک اسی طرح وہ کہانی ختم ہوئی، اور جس سزا جزا کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ پوری ہوئی۔ سزا تو ہم نے دیکھ لی، اس باب میں آپ جزا بھی دیکھ لیں گے کہ اگر وہ جو وقت کے سردار تھے، وقت کے فرعون تھے قریش مکہ، ان کے لیے مغلوبیت کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ مغلوب ہوئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مظلوم، ضعیف، کمزور ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اب میں انہیں زمین کا حکمران بنانے جا رہا ہوں، اور آپ یہ معاوضہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ ودن نو ٹائم، چند برسوں کے اندر اندر وہ جو
کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، جنہیں پیٹا جا رہا تھا، جنہیں مارا جا رہا تھا، وہ عرب و عجم کے حکمران بن جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی جزا کا پہلو اس باب میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آغاز ہو رہا ہے اس دعوت سے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر معاملات کی تدبیر کرنے عرش پر متمکن ہوا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی شفیع نہیں اس کی اجازت کے بغیر، وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب غور کیجئے، یہ توحید کی وہی دلیل ہے اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ ہر اعتبار سے معبود بننے کا اہل ہے، اور جن کو یہ معبود اور شفیع بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کے لائق وہی ہستی ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ یہ دعوت کا پہلا پہلو تھا، اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، عبادت کیوں کرو؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ ایک روز اس کے پاس تمہیں لوٹنا ہے، اور جب وہاں تم لوٹو گے تو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو بہترین جزا دی جائے گی، اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو اس پہ اب کفار کے اعتراضات تھے۔ تو اب دیکھیے، اب شروع میں اس دعوت کو پیش بھی کیا جا رہا ہے اور اپنی دلیل بھی دی جا رہی ہے۔ اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، تم سب کو یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا اور حق۔ اس کی دلیل اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ ہر روز تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کے ہاں انسان پیدا ہوتے ہیں، بغیر نقشے کے، بغیر ماڈل کے، بغیر نمونے کے۔ پہلی دفعہ وہ پیدا کر دیتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مسئلہ لاحق ہو جائے گا، اور اس کا سبب یہ ہے دوبارہ پیدا کرنے کا کہ وہ اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دینا چاہتا ہے انصاف کے ساتھ، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی پاداش میں۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے، اب یہ دوسری دلیل دی جا رہی ہے، لیکن یہ دلیل اب آخرت کی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو بنایا ایک روشنی، چاند کو نور بنایا، اس کی منازل متعین کر دی جس سے تم سنوں کا تعداد اور ان کا حساب رکھتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، ان کے آنے جانے میں، اور زمین و آسمان کی مخلوقات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، یہ ایک نئی دلیل ہے۔ یہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے، قرآن نے یہاں پہ بھی اشارہ کیا ہے کہ تم ذرا دو چیزوں کو دیکھو، یہ جو سورج ہے اور چاند ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے، اور ان کی مدد سے پھر تم اپنی زندگی کا نقشہ متعین کرتے ہو، سنوں سال کا حساب رکھتے ہو، وقت کا شمار کرتے ہو۔ آج کل کے انسان تو گھڑیاں دیکھ کے اور تاریخ کے لیے کیلنڈر دیکھتے ہیں، لیکن زمانہ قدیم کا انسان دن کے وقت سورج کے سائے کو اور رات کے وقت چاند کو دیکھتا تھا، ستاروں کو دیکھتا تھا، ایک نظر ڈال کے یہ بتا دیتا تھا کہ کون سا پہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غور کرو کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے میں پہلے بھی اس پر توجہ دلا چکا ہوں۔ صرف یہ جو سورج جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ سمجھنے کی کیا چیز ہے۔ یہ جو ہماری زمین ہے، اس پہ اگر آپ اپنی گاڑی میں چلنا شروع کریں تو 25,000 کلومیٹر آپ چلتے رہیں گے، پھر کہیں جا کے یہ زمین ختم ہوگی۔ 25,000 کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے۔ اور یہ جو سورج جو ہمیں نظر آتا ہے، اس سورج میں 1,00,000 ہماری زمینیں بآسانی سما سکتی ہیں۔ تو اتنے بڑے سورج کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر رکھا ہے کہ میرے بندوں کو دن میں بہت کام کاج کرنا ہوگا، اس لیے سورج ہر صبح طلوع ہو جانا۔ تو وہ بیچارہ کسی روز بھی ناغہ نہیں کرتا، اس کی کسی روز چھٹی نہیں ہوتی، وہ بیمار بھی نہیں ہو سکتا، وہ رخصت بھی نہیں لے سکتا، وہ ہر روز نکلنے پہ مجبور ہے۔ اور وہ کس کے لیے نکلتا ہے؟ ہمارے لیے۔ یہی معاملہ چاند کا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں، ورنہ اس پوری اگلی جو آیت ہے کہ آسمان و زمین کی مخلوقات اور رات و دن، جس پہ آپ غور کر لیں، سب کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جب مسخر کی ہیں تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ میں اور آپ
اگر کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو ضروریات اس کو ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں، جو سہولیات اس کی ہوتی ہیں اسے دیتے ہیں، اس کے بعد اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اس سے نہیں پوچھتے کہ تم نے جو کام تفویض کیا گیا تھا، آپ کو جو کام دیا گیا تھا، بھائی آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، مجھے بتائیے۔ سوال کا جواب ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم نہیں چھوڑتے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے کہ میں نے جو اتنی نعمتیں تم پہ کی تھیں اب آؤ اور اس کا حساب دو۔ ہماری سانس، ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہماری ایک ایک قوت، ایک ایک توانائی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور ہم وی ٹیک دیس تھنگ فار گرانٹیڈ، بس مل گئی ہیں، آ گئی ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ اتنی نعمتیں۔ کبھی کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس کے لیے تو میں لاکھوں روپے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ اصل میں آخرت کی دوسری دلیل ہے کہ جو تمہیں پال رہا ہے وہ تمہارا حساب بھی لے گا۔ اور پھر سزا جزا بیان ہوئی، کفار کا معاملہ بھی بیان ہو گیا، اور اہل ایمان کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا معاملہ جنت میں کیا ہوگا۔ ان کے لیے وہی جنت ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، باغ ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور اس کا جو خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ ان کا جو ترانہ ہوگا، ان کی جو پکار ہوگی، ان کی صدا ہوگی، وہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی وہاں پہ ان کی جو ضرورت ہوگی، جو خواہش ہوگی، وہ اشارہ کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی غیر معمولی طریقے سے اسے پورا کر دیں گے۔ یہاں تو بہت کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ سب اٹھا لیا جائے گا۔ وہ اشارہ کریں گے اور جو وہ مانگیں گے ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ یہی وہ جملہ ہوگا جس سے وہ مانگیں گے، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ گویا کہ قدرت کا ایک کنایا ہے، اس کے بعد اللہ کی قدرت حرکت میں آئے گی اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کو بعض جگہ بیان کیا نا قرآن نے کہ ایسے درخت ہوں گے کہ جب وہ ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے تو درخت کی شاخ جھک کے ان کے پاس آ جائے گی، اور جو وہ میوہ لینا چاہیں گے وہ لے لیں گے۔ اور اس جیسی ان گنت نعمتیں ہیں، اور ایسی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی۔ اور وہاں جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو آپس میں ان کی جو گفتگو کا طریقہ ہوگا وہ سلامتی کا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی محبت، دلوں میں کوئی نفرت و کینہ نہیں ہوگا۔ اور جب ان کی گفتگو ختم ہوگی تو اس بات پہ ختم ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ عیش کی یہ زندگی، سکون کی یہ زندگی، اس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، اور اس کی قیمت بہت تھوڑی ہے۔ قیمت یہی ہے کہ بن دیکھے اسے مانو، جو تھوڑی بہت مشقت ہے اسے اٹھا لو، تو اس کے بعد وہ جو ہمیشہ کی مشقت ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو انسان ایسے چل دیتا ہے کہ جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس میں کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اعمال بڑے مزین کر دیے۔ یعنی انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ پروردگار کو اور خدا کو بس مصیبت میں پکارا جانے والا کوئی نام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کام نکل گیا، اس کے بعد کون سا اللہ، کیسا حکم اس کا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کی گوٹ پھنسا کے ہی رکھتے ہیں اکثر و بیشتر، اور اگر یہ گوٹ نہ پھنسائے انسانوں کی اللہ تعالیٰ تو پھر کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئے گی۔ لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں تو اکثر دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جب آپ مصیبت میں ہوں ظاہر اللہ سے ہی مانگیں گے، لیکن کبھی نعمتیں میں ہوں، کوئی مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سکون نہ ہو، تو اس وقت بھی اللہ کو دل سے یاد کر کے یہ بتایا کہ پروردگار کہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر گزار ہوں، اور میں جتنا ممکن ہو سک رہا ہے میرے لیے تیری فرما برداری کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی زندہ ہستی سمجھتے ہیں۔ ہم غالباً اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کوئی بت ہے کہ اس کے سامنے سے ہم ہٹ گئے تو اب وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن ہم تو ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کفار کا اعتراض کہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہتے ہیں کہ نبی تم اس قرآن کو بدل دو، کوئی اور قرآن لاؤ،
یا اس میں ترمیم کر لو، مراد یہ کہ یہ جو سارے بتوں کو تم نفی کر رہے ہو ان کی تو کسی ایک آدھ بت کو تو شامل کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، جب یہ اپنے پاس سے کوئی دوسرا مضمون بنا کے لے آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی نے سمجھاؤ کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں ایک زندگی گزاری ہے، میں نے 40 برس تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم سوچو تو صحیح، نہ مجھے لیٹری کا خط تھا، نہ شاعری کا شوق تھا، نہ کہانت کا شوق تھا، تم اپنی زبان سے مجھے صادق و امین کہتے تھے، میرے اندر تم نے ایسی کون سی چیز دیکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شخص 40 سال تک نبوت کی تیاری کر رہا تھا؟ میں نے تو جو کیا ہے ایک دن اچانک کیا ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں واقعات اللہ کا رسول ہوں، اور سب یہ بات جانتے ہیں جو انہوں نے تاریخ پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا ہی نہیں، قطعاً یہ کوئی لیڈرشپ آپ کے مزاج میں نہیں تھی، ایک خاموشی پسند تنہائی پسند انسان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو یہ سب کرنا پڑا۔ تو یہ رسالت کی ایک دلیل ہے جسے بیان کیا گیا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ پھر یہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں وہ نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع، اور یہ بار بار قرآن میں یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، لیکن ان مجرموں کا ہمیشہ ایک ہی جواب تھا کہ تم پہ کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تم ہم پہ عذاب کیوں نہیں لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں مزید سمجھا رہے ہیں، یہ بھی ایک توحید کی ایک دلیل ہے جب یہاں بیان ہو رہی، پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بحر و بر میں سفر کراتا ہے، اور پھر ایک کشتی کے سفر کا ذکر ہے کہ جب تم کشتی میں چلے جا رہے ہوتے ہو اور موافق ہوائیں ہوتی ہیں اور تم مگن ہوتے ہو تو اچانک تند ہوا آتی ہے، طوفانی ہوا آتی ہے، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ اب تم گھیر لیے گئے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب تم اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا عہد کر کے اللہ کو پکارتے ہو، یعنی مصیبت میں انسان بالکل فطرت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور فطرت میں ایک ہی ہستی موجود ہے، اندر سے جو پکار آتی ہے انسان کی وہ خدائے واحد کی عبادت کی پکار آتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آدمی جب بھی مشکل میں ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے اور ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ میں نے جب وہ سورہ اعراف میں یہ واقعہ بیان کیا تھا فطرت کی حوالے سے، تو میں نے لینن کا یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی فوج نے ماسکو کا گھیراؤ کر لیا تھا تو انہوں نے اپنے ڈیفینس کا ایک منصوبہ بنایا اور وہ آخری تھا، اس کے بعد یہ سمجھے کہ ناممکن تھا جرمن کی فوج کو روکنا۔ تو وہ اتنی بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا کہ اس میٹنگ کے آخر میں اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ خدا اس کو کامیاب کرے۔ یعنی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو چاہے وہ صبح و شام انکار خدا کی رٹ لگائے ہوئے ہو، لیکن وہ اللہ کا انعام لیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، یعنی جب وہی کہتے ہیں کہ پروردگار آپ ہمیں اس سے نجات دے دیے تو ہم شکر گزار ہوں گے، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر زمین میں وہ بغیر حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تم پہ ہی آئے گا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارے پاس تو زندگی کا تھوڑا بہت سر و سامان ہے، ہو لو اس سے، مزے لے لو اس سے، تم میرے پاس ہی آؤ گے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ دنیا کی زندگی تو یہی ہے، یہاں پہ خوشیاں ہیں، یہاں پہ غم ہے، یہ پروردگار ہے جو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، ایک ایسے جنت کی طرف کہ جس میں سکون ہے، جس میں عافیت ہے، جس میں تمہاری خوشیوں کو خراب کرنے کوئی چیز نہیں آ سکتی، وہ صحت ہے جس میں بیماری نہیں، وہ جوانی ہے جس میں بڑھاپا نہیں، وہ طاقت ہے جس میں ضعف نہیں، تو پروردگار تو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جنت میں اصول کیا ہے کہ جو بھلائی لے کے آیا اس کے لیے ویسی بھلائی بلکہ اور بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھا رہی ہوگی، نہ ذلت چھا رہی ہوگی، یہ اہل جنت کی ارجداد ہے۔ اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو برائیوں کی سزا بس اتنی ہے جتنا انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی جائے گی، ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی۔ اور سیاہی کس قسم کی چھائے گی؟ قرآن یہ کہتا ہے گویا کہ شب تاریک کے ٹکڑے ہیں جو ان کے چہرے پہ مل دیے گئے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایسی مایوسی ہوگی، ایسی نا امیدی ہوگی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ہوپ لیس ہو جائے گا انسان، ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ نا امیدی کی کیفیت میں جو سیاہی تاری ہوگی کہ اب سارے موقع ختم۔
یہ پھر اگلی بات ہے، حشر کے میدان میں یہ جو مشرکین اپنے معبودوں کے ہمراہ پیش ہوں گے تو ان کے سارے معبود جو انسانی شخصیات ہوں گے اور صالحین ہوں گے سب پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی کے لیے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل لا علم تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں کیا کچھ کہہ رہے ہو، تم نے کیا کیا نام رکھے ہوئے، مشکلوں میں پکار رہے ہو، اولادیں مانگ رہے ہو، مصیبتوں میں نجات مانگ رہے ہو، بخدا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت مانگیں گے اس کے اوپر، اللہ گواہی دے گا اس بات کی کہ یہ بیچارے معصوم لوگ تو لا علم تھے. تو اب جو پکارنے والے ہیں ان کی رسوائی اور ذلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، کون ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے. یہ مشرک بھی یہی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ سب آخری میں اللہ ہی کرتا ہے. تو پھر تمہیں خوف نہیں آتا تم کیا کر رہے ہو؟ اور آج بھی جو لوگ آپ جن کے پاس بھی چلے آئے وہ اصل میں آخر میں یہی کہتے ہیں کرتا سب اللہ ہے، اللہ نے تھوڑے سے اختیارات ان کو بھی دے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو اختیار دے رکھے ہیں یہ پتا ہو کہ ان میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے. یعنی یہ پھر وہی اسی طرح اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو معبود بناتے ہو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے بادشاہی میں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تم نے جو جوڑ لگایا ہے، جو پیوند لگایا ہے، کچھ غور تو کرو کتنا نامعقول لگایا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ اپنے گمانوں کی، اور گمان کبھی حق کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا. پھر ایک اور دلیل رسالت کی جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں گھڑ رکھا ہے اس قرآن کو، تو ایسا کرو ایک صورت تم بھی گھڑ کے لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ حشر کے دن جب انسان اکٹھے ہوں گے تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے کہ ایک گھڑی کی ملاقات کو وہ ٹھہر گئے تھے. یہ پھر کچھ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. یہ مسلسل مطالبے کر رہے تھے کہ عذاب لے آؤ، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا لے آؤ عذاب. اگر فیصلہ ایسا ہی ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو کسی نفع ضرر کا اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں، میرے معاملے میں بھی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر یاد رکھنا لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں ملے گی، نہ آگے ہوگا معاملہ نہ پیچھے ہوگا. تو اتنے نچند بے خوف ہو کے اس عذاب کو مت پکارو. اور پھر یہ بات کہ لوگوں تم اس قرآن کی قدر کر لو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ بڑی نصیحت آ گئی ہے، تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا آ گئی ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. اور جو دنیا تم جمع کر رہے ہو یہ قرآن اس سے کہیں بہتر ہے. اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو، جس حال میں بھی تم ہوتے ہو، جو عمل بھی تم کرتے ہو، جب اس میں تم لگے ہوتے ہو تو اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے. تمہارے پروردگار سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں. اور پھر خوشخبری ہے صحابہ کرام کے لیے خاص طور پہ کہ یہ وہ اللہ کے دوست ہیں جن کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. یہ اہل ایمان ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ اللہ کا، اب دیکھیں یہ جو آیت ہے نا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوگا. اب اس کو نوٹ کر لیں اور یہ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے یہ باب اپنے اختتام پہ پہنچے گا اللہ کا یہ وعدہ، یعنی دنیا کے وعدہ، ہم تو دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں نا سر دس، تو دنیا میں بھی جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ کس طرح وہ پورا کر دیں گے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ساری نشانیاں کہ دن اور رات اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں، کام کرنے کو، آرام کرنے کو. اور یہ ساری نشانیوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس طرح کی ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. یہ جو تم بےہودہ باتیں کہتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا سیشن پورا ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب